اس لیے کہ یہ ہندوستان کسی اہل غیر نتو غیرے کی پسند نہیں ہے، یہ ہندوستان تو غریب نواز کی پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہندوستان کو تو مخدوم ماہی نے پسند کیا ہے، سبحان اللہ، یہ کسی اور کی پسند نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ملک کو انہوں نے پسند کیا ہے، تو کم از کم ان کی چوکٹ پہ رہنے والا، ان کا عاشق اس ملک کی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جی جی، غریب نواز کی چوکٹ پہ جانے والا ہندوستان کے خلاف نہیں سوچ سکتا، اس لیے کہ ہندوستان کے خلاف ہم اس لیے نہیں سوچتے ہیں کہ حکومت کو جواب بعد میں دینا ہے، غریب نواز کو پہلے دینا ہے۔ جی جی، سبحان اللہ۔ اگر خواجہ نے پوچھ لیا کہ جس ملک کی تقدیر میں سنوارنے آیا تھا میرے غلاموں، اس کو تم نے کیسے بگاڑا، تو ہم خواجہ کی خوشی کی خاطر اس ملک کے امن میں خلل نہیں ڈالتے۔ یہ مسلمانوں کا مزاج ہے، یہ ساری دنیا سے لڑے گا اور ہندوستان کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ساری دنیا سے بھڑ جائیں گے ہم، پاکستان بول رہے موقع دو تو ہم جا کے آ جائیں گے، ہندوستان کے نقشے میں ہم اس کو ملا لیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پہلے ٹوٹا تھا، اب آجا۔ دنیا کی ہر طاقت کو مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے۔ بے شک بے شک۔ بڑی سے بڑی طاقت کی آنکھیں پھوڑ دیں گے، جو آنکھ ہندوستان کی طرف اٹھے گی وہ آنکھ پھوڑ ڈالیں گے، اور جو ہاتھ اٹھیں گے وہ ہاتھ کاٹ ڈالیں گے اس ملک کو جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا مذہب ہے، یہ ہماری ملک سے وفاداری ہے، مگر وہی اسلام کا مزاج ہے کہ اپنی جان دے کر ہندوستان کو بچا لے گا اور دنیا کو آگ لگا کر رسول کی آن کو بچا لے گا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر اتحاد باقی رکھے، اپنی یونٹی کو قائم کرے، اپنی زندگی کو سنوارے۔ تو نبی کی آل سے اپنے مضمون کو ختم کرو کہ نبی کی آل کی محبت کا صلہ کیا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ محبت کرو، یہ محبت کرو، سب ملے اور قربان جائیں آل رسول کی محبت، اس کے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ حدیث شریف میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ پاک کی گلیوں میں سے گزر رہے ہیں، ایک میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، سرکار ان بچوں کے بیچ میں گئے، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا، سرکار اس کو لپٹا لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بچے کو لپٹا لیے، اس کو پیار کرے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ تو آپ کے خاندان کا نہیں ہے، نہ یہ ہاشمی ہے نہ قریشی ہے، سرکار ان سارے بچوں میں اس بچے کو آپ نے کیوں پیار کیا، آپ کا یہ رشتہ دار نہیں ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابی ہو، نہ یہ ہاشمی ہے نہ قریشی ہے، یہ میرے حسین کا دوست ہے، یہ میرے حسین کا دوست ہے، اور تم لوگ گواہ رہے نا کل میدان محشر میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ تو یہ ہے صلہ محبت آل رسول کا، یہ انعام ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ جہاد جس کو بڑی محنتوں سے کیا جاتا ہے، میرے آقا نے اس جہاد کو اتنا قریب کر دیا کہ جو مال و اسباب لے کر گردن کٹانے سے مرتبہ ملتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ سنو میری آل کی محبت کا صلہ یہ ملے گا، الا من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہادت کا درجہ پائے گا، وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ اور بڑے سے بڑے 30 مار خاں بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹوں کو چھوٹا شیطان آ کے پھیلاتا، بڑے کو بڑا آ جاتا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مرے بعد چھوڑ دیتا ہوں، نماز میں نہیں چھوڑا، روزے میں نہیں چھوڑا، گھر میں نہیں چھوڑا، مرتے وقت چھوڑ دیتا، آخری آئٹم ہے اس کا وہ، مرتے وقت تو وہ پھراتا ہے۔ خدا کی قسم اگر صحیح دامن ہاتھ میں نہ ہو تو بڑے بڑے لڑک جائیں گے مرتے وقت، اس لیے پیر بنائے تو سوچ کے بناؤ، ہاتھ کی اہمیت ہے، ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو ہاتھ کی لاج رکھے، ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو جو یہاں تم نے ہاتھ دیا اس نے وہاں ہاتھ دیا۔ اس پیر کو پیر بناؤ
جو تم کو یہاں بھی پہچانے وہاں بھی پہچانے. اور پیر بھی صحیح ہونا چاہیے, اور پیر بھی ہونا جو علی والا ہو. جو علی ملے تو نبی ملے, اور جو نبی ملے تو خدا ملا. علی کو چھوڑ کر نبی کا تصور کرنے والوں, حاشا و کلا, اللہ نہیں ملے گا. اللہ ملے گا تو نبی علی سے ملے گا. سبحان اللہ. وہ مقام علی ہے. تو اب مرنے کے وقت, یہ تو پڑھاتے ہیں نا بھائی, مرتے وقت شیطان آتا, آخری ڈیوٹی ہے اس کی, آخری. کیونکہ یہ بڑے بڑے متقی نماز پڑھ کے مر گئے, انہیں بولا آخری چانس تو لے لو. اب اگر انہیں مومن مر گیا تو قصہ ہی ختم. جیسے جماعت والے کہتے ہیں نا کہ بروز محشر کے جان کو داس بوت اولی پرسش نماز بوت, قیامت میں اللہ صاحب سب سے پہلے نماز کا سوال کریں گے. تو کیا راجیو گاندھی سے پوچھیں گے؟ قیامت پہ اندرا گاندھی سے سوال ہوگا, نماز کیوں نہیں پڑھے تھے. ولاس راؤ دیشمکھ سے پوچھیں گا, اللہ نماز کیوں نہیں پڑھا. ایک نماز کا سوال کس سے ہوگا؟ مومن سے. اور مومن پاس ہوگا خبر کے وقت, مومن پاس ہوگا نزا میں. مومن مرا, خاتمہ ایمان پر ہوا تو نماز کا سوال. اب لڑک گیا کفر پہ تو میدان محشر میں نماز کا سوال نہیں ہوگا. کتنے بھی چلے کرو, کتنے بھی گش کرو, جب ایمان پہ مرا تو نماز. اور کافر مرا, شیطان کے چکر میں آ گیا, تو قیامت کے دن نماز کا سوال نہیں ہوگا, ایمان کا سوال ہوگا. کنفرم بات ہے یہ, نا یہ جھگڑے والی بات نہیں ہے, یہ تو مانتے نا بھائی. اب ایمان پہ کیسا مرے گا بھائی؟ شیطان تو تمہارے ساتھ پیدا ہے, ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوا بھائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے. ایک شیطان ہر ایک کے ساتھ. تو صحابہ ڈرتے ڈرتے پوچھے, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ آپ ڈر رہے تھے, جواب کیا ملتا, غصے میں آتے. ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا ہوا. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا مگر مسلمان ہو گیا. تو نبی کا شیطان تو مسلمان ہو گیا, آپ کا ہوا, میرا ہوا. آخری ڈیوٹی کرتا, نماز نے بھٹکایا مگر انہوں پڑھ رہے تو پڑھ رہے. آپ آخری کام کر لو, نماز کیا ہے, اس کو لڑکا دو کفر پہ, خطہ ختم. اب اگر انہیں کافر مر گیا تو زندگی بھر یہ مسجدہ بنانا, مدرسے میں چندے دینا, حافظ بنا لیے, یہ کر لیے, وہ کر لیے, یہ سب لڑک گئے. جب شیطان آخری داؤ چل گیا, آخری داؤ, حدیث شریف میں ہے کہ جب نزا کا وقت ہوتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی پلا دو تو پیاس نہ بجھے. ایسی تکلیف ہے, مر رہا ہے, اور بڑی نورانی صورت بنا کے شیطان سامنے کھڑا ہوا ہے. کیا بھائی پیاس لگ رہی کیا؟ بہت تکلیف کیوں, پیتا, ٹھنڈا پانی ہے, دیو. اللہ نہیں ہے بول, اللہ نہیں ہے بول. اب تکلیف کا عالم یہ ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی ملے تو آدمی پیاس نہیں بجھتی. اب ایک ٹھنڈا پیالہ, شیطان اگر داؤ چل گیا جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیا اللہ نہیں ہے. ابھی چھوٹے موٹے کو چھوڑو یار, امام فخر الدین رازی کے پاس پہنچ گیا, امام فخر الدین رازی کے مرنے کے بعد پہنچ گیا. امام رازی کے پیر حضرت نجم الدین کبریٰ کے شاگرد امام فخر الدین رازی. اور عجیب بات ہے, امام رازی اللہ ہے 360 دلیل قائم کرے تھے. اللہ ہے تو پروف کیا ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, کتاب کی کتاب لکھ کے اللہ ہے ثابت کر دیے. ان کے پاس کوئی چھوٹا موٹا نہیں پہنچا. ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ابلیس آ گیا. چھوٹے موٹوں کو تو چھوٹا سزا لے گا, اب اتنے بڑے کے پاس بولا راضی اللہ ہے. ان سے پوچھ رہا جو اللہ کو ثابت کر چکے تھے دنیا میں. بولے اللہ کو پوچھ رہا, میرے سے؟ ہاں تم سے ہی پوچھ رہا ہوں. اللہ ہے, کتنے ہیں, کتنے ہیں؟ بولے ایک ہے. وہ کہاں ہے؟ انہوں دلیل دیے, دلیل دیتے وہ کاٹ ڈالا اور ثابت کر دیا اللہ نہیں ہے.
اب ان کو غصہ آیا, مر رہے ہیں جہاں کنی کے وقت, انہوں دوسری دلیل دی ہے, انہیں وہ کاٹ دیا, انہوں تیسری دی ہے وہ کاٹ دیا. اب انہوں دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں, انہیں کاٹ پہ کاٹ کر رہا, اور انہیں ثابت کر رہا اللہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. ایک مومنٹ ایسا آیا کہ امام راضی فیل ہو گئے, جتنا علم تھا خرچ کر دیے. اب یہ ان کا استاد تھوڑی تھا, وہ تو فرشتوں کا استاد تھا, ثابت کر دیا اللہ نہیں ہے. اب علم کو ٹٹول رہی, اب وقت خراب, اب جانے کا ٹائم ہو گیا. اتنی بحث میں اب جان نکلنے کا وقت ہو گیا. اب بار بار بولا بول راضی اللہ نہیں ہے, بول. اب یہ جواب نہیں دے رہے, اور ان کے پیر کامل سینکڑوں میل دور سے اپنے مرید کا یہ حشر دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے دیکھ رہے ہیں سینکڑوں میل دور سے. شیطان کا مناظرہ دیکھا کہ راضی دنیا کا اتنا بڑا عالم جو تفسیر کبیر لکھا تو اتنی ہو گئی, قرآن کی تفسیر, شیطان سے فیل ہو گیا. وہیں سے اپنی مسواک پھینک کے مارے, بول راضی اللہ کو میں نے بلا دلیل کے جانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور جیسے پیر کی آواز سنے تو پھر انہیں پوچھا راضی بول اللہ ہے, بولے ہاں ہے, دلیل, بولے بلا دلیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل واللہ احد کہا, جان نکل گئی. ارے اتنے بڑے کو نہیں چھوڑا, مسجد کے امام کو چھوڑ دیتا. آپ کو چھوڑے میرے کو چھوڑے گا, الگ کھا لے گا. چھوٹے موٹے سے کام نہیں چلا تو کسی بڑے کو بھیج دے گا, ارے بھائی وہ ٹیڑھا ہے ذرا جا کے تو اس کے من. بڑے بڑوں کو لڑکا دے گا. بھائی وقت اخیر کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ خاتمہ ایمان پر ہو, لیکن اہل بیت اطہار کے غلاموں, حسین اور حسن کی محبت کا صلہ یہ ملے گا کہ ہر ایک اپنے امتحان میں شیطان سے مقابلہ کرتا ہوگا, جواب کی منزل میں نہیں ہوگا, مگر اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری آل کی محبت تم کو یہاں بھی کام آئے گی. فرمایا کہ اللہ من ماتا حب اہل محمد آل محمد ماتا مومنہ, کہ آگاہ ہو جاؤ جو میری آل کی محبت میں مرا وہ مومن مر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. یہ ہے اہل بیت کی محبت کا صلہ. سبحان اللہ. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان سے محبت کرو. سبحان اللہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں دین کی تبلیغ پہ تم کو اجرت نہیں لیتا, میں چاہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرو. اہل بیت کے چاہنے والوں, یہ محبت تمہارے یہاں بھی کام آئے گی وہاں. اور یہ محبت آئی ہے جب کبھی کسی نے آل پر قربانی پیش کی. آج کا تو زمانہ یہ ہوا کہ ایک موضوع میرا بہت زبردست پورے بمبئی میں چل رہا ہے, پورے ہندوستان کو میں جگا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کو نبی کی محبت کے دعوے دار ملیں گے, چیخ چیخ کے نعت پڑھیں گے, اور عوام کا بھی عالم ہے, نعت رسول پڑھ رہے ہیں, پیسے پہ پیسے دے رہے ہیں, مگر جیب میں ہاتھ ڈال کے کوئی آل رسول کو نہیں دیتا. یہ سوشل بائیکاٹ جو نبی کی نسل سے ہو رہا ہے, 1400 سال سے یہ ناٹک چل رہا ہے عشق و محبت کا. میں تو ڈنکے کی چوٹ اللہ کے ولی کے آستانے پہ کہتا ہوں کہ مجھے تو ہندوستان میں کوئی عاشق رسول نہیں ملا. ارے جو نبی کی نسل پہ خرچ کرنا نہیں جانتا وہ عاشق رسول کا ہے. 11ویں شریف کرنے والوں, اولیاء کی آستانوں پہ چادر چڑھانے والوں, غریب نواز کے پاس 50-50 ہزار کی چادر چڑھاتے ہو مگر غریب نواز کے خاندان کو چائے نہیں پلاتے. یہ عشق ہے, یہ دکانداری ہے. اور خدا کی قسم جو نبی کی آل پہ خرچ کرتا ہے, آل رسول پہ خرچ کرتا ہے. اور ایک میں آپ کو بتا دوں کہ سادات کے حق کو پہچانو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے آل کے حق کو پہچانو, اگر تم نے ان کی خدمت میں کوئی کمی کر دی تو میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں تم سے جھگڑا کروں گا. بات سمجھ میں نہیں ہے, سجدے میں کیوں ہے؟ بہت خطرناک موضوع ہے, حلق سے نہیں اترتا لوگوں کے, کیونکہ برسوں سے پبلک کو سلا رہے ہیں حسین کے جلسوں کی مجالس کر کے. امام حسین کے نام پہ کھچڑے کی تو تبلیغ کرتے ہیں,
اور حسین کے نام پہ شربتیں پلانے کی دعوت دیتے ہیں. اگر تمہارے محلے میں امام حسین کی اولاد ہے اسے پانی نہیں پلاتے. کہ کب تک مزاج؟ رسول کو خوش کرو. اور نبی کس سے خوش ہوتے ہیں؟ نبی نے اپنی خوشی کا اظہار بلڈنگیں بنانے سے نہیں کیا. نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی میری آل پہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نبی کا حق نہیں ہے تم پر؟ بولو بھائی بے شک. پہچانو، شربتیں پلانے سے حسین کی عقیدت کا اظہار نہیں ہوتا. اپنے مال پر اگر حسین کی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ حق ادا ہوتا ہے. ہاتھ چوم لینے سے، تکیے پیش کرنے سے یہ ڈھونگ تو بہت دیکھے ہیں. میں اس آستانے پر آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنی پاک کمائی سے اہل بیت پاک کا خیال رکھو. یہ بڑے بڑے سرمایہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ بھئی تم نے اللہ کا حق تو نکالا 2.5%، 2.5% اللہ کا حق نکالا. اب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو اور دل سے فیصلہ کر کے بتاؤ نبی کا حق کتنا نکالے. تمہاری کمائی میں تمہارے نبی کا حق ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ہے کہاں؟ اللہ کا حق اللہ کے بندوں کو دو اور نبی کا حق ان کی اولاد کو دو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو میں سمجھوں گا عشق رسول ہے اور یہ رسول کی عادت کریمہ ہے. اپنی آخری بات میں بتا کے رخصت ہو جاؤں کہ نبی یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی تحریک اچھی چلا رہے ہیں سنتوں کی، یہ بھی تبلیغ کیجئے عوام میں، شعور میں. اس لیے مولانا فاروق کے ذمہ یہ کر رہا ہوں، یہ تحریک میں یہ بھی شامل کیجئے. یہ حلق پھاڑ پھاڑ کے پڑھنا، اس سے عشق رسول کا اظہار نہیں ہوتا. اگر دم ہے تو کھڑے رہ کے قوم سے بولو کہ مسلمانوں اپنے علاقوں میں جو سادات ہیں ان کی خدمت کیا کرو، سیدانیوں کی مدد کیا کرو، سیدوں کے گھر کے چولہے کی فکر کرو، تو میں سمجھوں گا کہ واقعی عاشق رسول ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ ڈرامے تو ہم زمانے سے دیکھ رہے ہیں، یہ ڈراموں سے عشق رسول کا اظہار نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کتنی ہوتی ہے. میں تم کو ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں کہ نبی کے چاہنے والے نبی کی امت کے علی وزیم ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ جو حج کرتے ہیں، حج کی قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. اللہ چاہا تو قبول ہے. یہ مدرسے کو پیسے دے رہے ہیں، اللہ قبول کر رہا. حجانی ماں کے نام پہ کمرہ بن گیا، بلڈنگ مکان مدرسے میں، اللہ قبول کر رہا. کوئی اطلاع ہی؟ اب جن کے نام پہ بنا رہے ہیں انہوں تو آگے بولنا خواب میں بیٹے کمرہ بنائے نام میں بہت مزے میں ہوں. بھائی جن کے لیے بنائے ان کو بھی نہیں دیکھے، کبھی بلڈنگ بنائے نہیں دیکھے، مسجد بنا دیے. اللہ خوش ہے تو معلوم کیا سورس ہے آپ کے پاس؟ کسی بھی عمل کی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہ ہے. لیکن مسلمانوں ایک عمل ایسا ہے جس کے بارے میں سرکار نے گارنٹی دے دی. فرمایا کہ کوئی کسی سید زادے پہ خرچ کرتا ہے تو تمہارا نبی اسے قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. مگر یہ امت نبی کو خوش کرنا نہیں چاہتی، صرف ڈھونگ ہے، صرف ڈھونگ ہے. قربان جائیں وقت کے امام ہیں عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ولی کامل جن کا جب استقبال ہوا تھا بغداد میں تو خلیفہ ہارون رشید کھڑے رہ کے دیکھ رہا ہے کہ پورا شہر کہاں جا رہا، پورا شہر، بچے بچے عورتیں ہر ایک چلے جا رہے ہیں. تو وزیر اعظم کو بلا کہ بھئی آخر یہ پورا شہر جا کہاں رہا ہے؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سواری تشریف لا رہی ہے. عبداللہ ابن بولے پورا شہر؟ یہاں آج پورے بغداد میں کوئی نہیں ہے، صرف سب ان کے استقبال کو گئے ہیں، گود کے بچے کو تک لے کے چلے گئے. اور عقیدت کا یہ عالم تھا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا تو جس مقام سے وہ چل رہے تھے وہاں کی مٹی لے کے لپٹ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ منظر خلیفہ ہارون رشید نے جب دیکھا تو وزیر اعظم سے پوچھا کہ وزیر اعظم بغداد پہ حکومت کس کی ہے؟
بولے امیر المومنین حکومت تو آپ کی ہے. بولے میری کہاں ہے, حکومت تو ان کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حکومت تو ان کی ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک کوئی سواری میں نہیں آ رہی. ایک تھیلی میں کچھ کتابیں ہیں, ننگے پیر ننگے سر, ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں, کوئی لباس نہیں ہے, ننگے پیر چلے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اگر ان کے غلام عبداللہ ابن مبارک اگر ان کو حکم دے دیں تو میری محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے. خلیفہ ہارون رشید نے کہا وزیر اعظم میں زمین پر حکومت کرتا ہوں, یہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ویسی عظیم شخصیت, امام ہے, اماموں کے امام ہیں. حج کو جا رہے ہیں, ارادہ کیا حج کو جانے کا, حضرت نے ارادہ کیا تو آدھا بغداد خالی ہو گیا. پہلے سے ہی لوگ نکل گئے. کیوں؟ حج بھی کر لیں گے اور اللہ کے ولی کا ساتھ ہو جائے گا. چلے گئے. عبداللہ ابن مبارک گھر کا اپنے حج کا سامان خریدنے بازار میں پہنچے. تیرے شامیہ نے گھوڑے بھی جو کچھ خریدنا تھا, اشرفیوں کی تھیلی لے کے ساتھ وہ سامان خریدنے پہنچے تو وہاں ایک سیدانی کھڑی ہوئی تھی برقعے میں, سید دادوں کو لے کے. حضرت سامنے سے گزرے, سیدانی نے بولا مبارک ادھر آؤ. کون ہے؟ بولے یہ نبی کے شہزادے سید زادے ہیں, میں آل نبی ہوں. 3 دن سے بھوکے ہیں, رہنے کو گھر نہیں ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے. کیا تیرے پاک کمائی میں تیرے نبی کی آل کا کچھ حصہ ہے؟ تیرے پاس نبی کا کوئی حق ہے؟ اگر حق ہے تو ہم سب کا نہیں مانگتے, ہمارا حق مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا حصہ دے. عبداللہ ابن مبارک رونے لگے کہ اللہ, نبی کا خاندان بھوک و پیاس کا شکار ہے اور میں حج کو جاؤں. وہ پوری رقم اس سیدانی کو دے دی. سیدانی یہ پیسے قبول کر لیجئے. پوری اشرفیوں کی تھیلی دے کے جب واپس آئے تو جو حج کا شوق تھا, بڑے شوق سے سامان خریدنے گئے تھے, واپس آئے. آہستہ آہستہ وہ شوق بھی ختم ہو گیا, بات آئی گئی ہو گئی. لوگ حج کر کے واپس آئے, بچ کر کے واپس آئے تو آ کے حضرت کے قدم بوس ہوئے. حضرت نے پوچھا کب آئے آپ لوگ؟ ارے سرکار آپ کے پیچھے ہی نکلے ہم لوگ, آپ کے بعد ہی نکلے. حضرت نے بولا میرے بعد؟ کس کے بعد؟ بولے جی آپ کے بعد. بولے میں کب حج کو گیا تھا؟ سرکار ہم تو آپ کے ڈیرے کے بازو تھے, ہم لوگ تو آپ کے شامیہ نے ڈیرے کے بازو تھے اور 5 وقت تو آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے, آپ تھے مینا میں, آپ باز کرے, مزدلفہ میں آپ کرے, آپ ایسا بولے, آپ ایسا بولے. یہ بولے اللہ, یہ آدھا بغداد کہہ رہا ہے کہ میں حج میں گیا, جبکہ میں حجی کو گیا ہی نہیں, میں تو گھر میں ہوں, میں تو گھر میں ہوں. یہ لوگوں کی باتیں سن سن کے تھک گئے اور آنکھ لگی تو قسمت جاگی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. فرمایا مبارک پریشان دکھ رہا ہے. بولے یا رسول اللہ میں تو حج ہی نہیں کرا, اور آپ کی امت کہتی ہے کہ میں حج میں تھا. حضور آپ تو جانتے ہیں کہ میں حج نہیں کرا. تو فرمایا کہ تو نے میری آل پر اپنے حج کے پیسے کو خرچ کر دیا تو پروردگار کو تیری یہ خدمت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تیری صورت پر ایک فرشتے کو پیدا کیا اور وہ فرشتہ تیری صورت پر حج کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت. وہ فرشتہ میری آل کے اوپر تو نے جو خرچ کیا ہے, فرشتہ تو تیری صورت پہ حج کیا. اور قربان جاؤ, نبی فرماتے ہیں کہ مبارک تجھے اور مبارک, اب چاہے تو زندگی میں حج کر یا مت کر, قیامت تک وہ فرشتہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے نبی کی آل سے محبت کا صلہ. سبحان اللہ. کربلا والوں کی تاریخ دہرانے والوں, کربلا والوں کی نسل سے سیدھا رہنا سیکھو. اگر جو نسل رسول کا نہیں ہے وہ اصل کا نہیں ہے. نسل سے محبت اسی کو ہوتی ہے جس کو اصل سے محبت ہو. ارے ایسے دعوے تو یزید بھی کرا تھا. نبی کی آل کو سوچو, عجیب بدترین دور ہے. رسول اللہ کے نوازوں کو کاٹنے کے لیے کوئی گھنٹا ہلانے والے نہیں آئے تھے, کوئی صلیب لٹکا کے نہیں آئے تھے, اور خدا کی قسم کوئی مولوی مولانا کا بیٹا بھی نہیں تھا. وہ کوئی مفتی کا بیٹا, کوئی قطب کا بیٹا نہیں, صحابہ کے بیٹے. جب وقت بگڑتا ہے
جب بربادی کا دور شروع ہوتا ہے تو حسین ابن رسول اللہ کو کاٹنے کے لیے کوئی اور نہیں، اور 10 محرم کو عمر بن سعد، اور کس کا بیٹا ہے؟ ارے میرے آقا نے جس کو دنیا میں جنت دے دی تھی، سعد ابن وقاص، عشرے مبشرہ، خلفائے راشدین کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مقام ہے وہ عشرے مبشرہ سعد ابن وقاص کا بیٹا تیر چلا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے لوگوں گواہ رہنا، حسین پر سب سے پہلا تیر میں نے مارا ہے۔ ارے عقل کے اندھو سوچو، جب صحابی کا بیٹا ڈائریکٹ نبی کے نواسے کا قاتل ہے تو 1400 سال کے بعد کوئی آل رسول کا دشمن ہو جائے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ ہر زمانے میں نبی کی آل معیار رہی ہے، کل میدان کربلا میں معیار تھے، آج یہاں معیار ہے۔ اب ہم اسے ہی عشق رسول کا دعوے دار سمجھیں گے جو نبی کی نسل کے پاس پکا ہے، جس کے دل میں نسل رسول کا احترام ہے، ہم سمجھیں گے کہ واقعی اس کے دل میں رسول کا احترام ہے۔ جو نسل والا ہے وہی اصل والا ہے، اور جو اصل والا ہے وہی نسل والا ہے۔ تو نبی کی تعظیم، آل رسول کی محبت کا صلہ یہ تم کو ملے گا۔ آقا و مولا فرماتے ہیں، اور جب دیکھو یہ تو نبی کی آل کی محبت کے انعامات ہیں۔ الا من مات حب آل محمد ماتا شہیدہ، الا من مات حب آل محمد ماتا مطمئنہ، الا من مات حب آل محمد ماتا مومنہ۔ یہ تو انعام ہے، اور ان کے بغض کے بارے میں فرمایا انعام اپنی جگہ اور ان سے دشمنی رکھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ من ماتا بغض آل محمد ماتا کافرہ، یا آگاہ ہو جاؤ، جو میری آل سے بغض رکھے گا وہ کافر مرے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سید کا دشمن ہے، نسل رسول کا دشمن ہے، میں نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آل رسول کا دشمن ہے، حج کی حالت میں، احرام میں، کعبۃ اللہ شریف میں، مقام ابراہیم پر سجدے کی بھی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ نبی کی آل کی محبت کا صلہ اپنی جگہ، اور ان کے بغض کی سزا یہ اپنی جگہ، اللہ کے ولی کے آستانے پر قائم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تیرے محبوب کی آل کی محبت میں بیٹھے ہیں، ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما لے، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے۔ مولا حسین کا ذکر ہے اور تیرے محبوب کا در ہے، یہ در کا صدقہ اور ذکر حسین کا صدقہ عطا فرما۔ مولا بڑی آرزویں لے کے لوگ یہاں پر حاضر ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔ البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی یا رسول اللہ، دبرے نالوں کا صدقہ، بیک دو لالوں کا صدقہ، ناز کے بالوں کا صدقہ، ناز کے بالوں